اکثر سنا جاتا ہے کہ اسلام میں ایمان کی مثال ایک مضبوط عمارت جیسی ہے، لیکن آخر وہ کیا چیز ہے جو اس عمارت کو سنبھالتی ہے؟ چلیں، آج انہی 5 ستونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس پورے روحانی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، ایک مضبوط ایمان والی زندگی گزارنے کے لیے آخر چاہیے کیا؟ اور یہی سوال ہمیں آگے لے کر چلے گا، کیونکہ ہم ہر ستون کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم ایک روحانی گھر بنا رہے ہوں، اور یہ اس کے ضروری حصے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا پلان۔ ہم شروعات کریں گے ایمان کے اس فریم ورک سے، اور پھر ایک ایک کر کے ہر ستون کو دیکھیں گے۔ پہلے شہادہ، پھر صلاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر صوم، اور آخر میں حج۔ تو چلیں اس تعمیر کا آغاز کرتے ہیں پہلے ستون سے۔ دیکھیں، کسی بھی مضبوط عمارت کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ اس کی بنیاد۔ بالکل، تو یہ پہلا ستون وہی ٹھوس بنیاد ہے، وہ چٹان جس پر ہمارا پورا روحانی گھر کھڑا ہوگا۔ اور یہ ہے شہادہ، یعنی گواہی دینا، اسلام کا سب سے پہلا ستون۔ یہ وہ بنیادی اقرار ہے جو آگے کی پوری زندگی کی ڈائریکشن سیٹ کر دیتا ہے۔ ان الفاظ میں بہت گہرائی ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا آپ کہہ لیں کہ سینٹرل بیلیف سسٹم ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ ایک کمپس کی طرح ہے جو ہر فیصلے، ہر قدم اور ہر نیت کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ مطلب صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شہادہ ایک پورا کمٹمنٹ ہے، ایک مکمل وعدہ۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب سے زندگی کا ہر چھوٹا بڑا پہلو اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہی گزرے گا۔ اچھا، بنیاد تو رکھ لی گئی، اب آتے ہیں دوسرے ستون پر، یعنی صلاۃ، نماز۔ اگر شہادہ اس عمارت کی فاؤنڈیشن تھی تو صلاۃ وہ مین پلر ہے، وہ سینٹرل کالم جو پورے اسٹرکچر کو سیدھا اور مضبوط رکھتا ہے۔ صلاۃ یعنی دن میں 5 مرتبہ ادا کی جانے والی نماز۔ یہ وہ عمل ہے جو ایک ڈائریکٹ کنیکشن بناتا ہے انسان اور اس کے رب کے درمیان۔ یہ ایک طرح سے دن بھر میں روحانی طور پر ریچارج ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے جو ہماری اس عمارت والی مثال کو اور واضح کرتی ہے۔ اس کے بنا سوچئے، ایمان کا یہ پورا سٹرکچر کمزور ہو سکتا ہے یا شاید لڑکھڑا بھی سکتا ہے۔ 5 بار، دن میں 5 بار، آخر کیوں؟ اس کو ایسے سمجھیں جیسے اللہ کے ساتھ فکس کی ہوئی اپائنٹمنٹس ہیں۔ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد ایک بریک، ایک موقع دل کو ریسیٹ کرنے کا، دنیا کی اس بھاگ دوڑ سے نکل کر اپنے اصل مقصد کو یاد کرنے کا۔ تو اب آتے ہیں تیسرے ستون پر۔ یہ ستون ہماری روحانی عمارت کی مینٹیننس، یعنی صفائی اور دیکھ بھال جیسا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ یہ نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اس سے پورے معاشرے کو سہارا ملتا ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیریٹی نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہے۔ یہ ضرورت مندوں کا حق ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے مال میں رکھا ہے جنہیں اس نے نوازا ہے۔ اس بات میں بہت گہرائی ہے۔ زکوٰۃ کا پورا فلسفہ ہی اس چیز پر ہے کہ جو دولت ہمارے پاس ہے وہ اصل میں ہماری ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اسی نے اس کا ایک حصہ معاشرے کے کمزور افراد کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جب یہ سوچ آتی ہے تو لالچ خود بخود ٹوٹتا ہے اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اس کے لیے 2 سمپل سی شرطیں ہیں۔ پہلی کہ دولت ایک مخصوص مقدار یعنی نصاب تک پہنچ جائے جو ضرورت سے زائد ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس دولت پر پورا 1 سال یعنی ایک قمری سال گزر چکا ہو۔ اچھا جی، اب چوتھے ستون کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے صوم، یعنی روزہ۔ اس کو ایک قسم کی اسپرچول ٹریننگ سمجھیں، جیسے ہم اپنی عمارت کی دیواروں کو اور مضبوط کر رہے ہوں تاکہ وہ ہر قسم کے اندرونی اور باہر کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، لیکن اس کا اصل مقصد اس سے بہت گہرا ہے۔ اصل مقصد روح کی تربیت کرنا ہے، صبر سیکھنا، شکر گزاری کرنا اور اپنے نفس پر قابو پانا۔ یہ ہیں اس کے اصل مقاصد۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں غصے پر قابو پانا بھی شامل ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں اور اپنے اعمال کو غلط چیزوں سے بچانا۔ یہ تو پورے جسم اور روح کا ایک اسپرچول ڈیٹاکس ہے۔ ساتھ ہی قرآن، دعا اور صدقہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری 5ویں ستون پر، حج۔ یہ سفر گویا اس روحانی عمارت کی تکمیل ہے، ایک ایسا سفر جو زندگی میں بس ایک بار کرنا ہوتا ہے اور جو پوری امت کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جسمانی اور مالی طور پر اس قابل ہو، تو یہ ایک بہت ہی خاص اور گہری روحانی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ حج کا شاید سب سے بڑا سبق برابری اور عاجزی ہے۔ وہاں پہنچ کرنا دنیا کے سارے سٹیٹس، سارے عہدے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک جیسا احرام پہن کر ایک ہی اللہ کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، برابر۔ اور اس کے روحانی فوائد وہ تو بے شمار ہیں۔ یہ سفر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم میراث سے جوڑتا ہے۔ یہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ایک نو مولود بچہ، اور سب سے بڑھ کر یہ دل میں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کے احساس کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ تو جب ہم ان 5 ستونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، شہادہ کی بنیاد سے لے کر حج کے اس انجام تک، تو ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے، ایک بامقصد روحانی زندگی کا پورا فریم ورک۔ ہر ستون دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ سب مل کر ایک ایسی مضبوط عمارت بناتے ہیں جو وقت کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جس طرح یہ 5 ستون ایک مسلمان کی زندگی کو ایک ڈھانچہ دیتے ہیں، کسی بھی زندگی میں وہ کون سے بنیادی اعمال ہو سکتے ہیں جو نہ صرف اندرونی سکون دیں بلکہ معاشرے کی مضبوطی کا باعث بھی بنے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔